بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیع اللہ اطیع الرسول واحذروا، ہوشیار رہو اور بچ کے رہو. بس رسول کے ذمہ کھول کھول کر پہنچانا تھا. لیسا علی الذین آمنوا، حاشیہ ختم ہو گیا ہے نا. عن ذکر اللہ و عن الصلاۃ پہ حاشیہ ہے، نماز کو خاص کیا ہے. من الذکر بالافراد للتعظیم. یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ عطف الخاص علی العام میں کئی نکات ہوتی ہے، یا عطف الخاص علی العام بطور تعظیم کی ہے. عظمت صلاۃ کے طور پہ الگ ذکر کیا. والاشعار بان الصاد عنہا کالصاد عن الایمان، اور اس میں اشعار یہ بتانا ہے کہ نماز سے جو چیز روکنے والی ہے گویا کہ وہ چیز ایمان سے روکنے والی ہے، کیونکہ نماز ایمان کے کہنا ہے. علت یہی ایک قرآن نے ذکر کیا. اب یہ علت جہاں پر بھی ہو وہ چیز حرام ہے. یدار الحکم علی علتہ. لڈو میں، تاش، کرکٹ، اس میں تو اور بھی بڑی علت تھی. کرکٹ کفار کی وہ سازش ہے کہ نوجوان کو تلوار سے بلے کا چسکا ڈالا، اور جہاد سے روکنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ انگریز کا کہ کرکٹ کی ایجاد ہے. اور لاہو لاہ ایسا لت پڑی ہے کہ مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہا تھا، ادھر میچ بھی کرکٹ کا لگایا ہوا تھا. وہ درمیان میں کہتا تھا یہ ہے بھی آپ کی نماز کا مولوی ماشاءاللہ، تو درمیان میں کہہ رہا تھا درود پڑھے. وہ درود پڑھتا، وہ سنتا بھی. مجھے الحمدللہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے، کوئی صرف اتنا پتہ ہے سنتے چھکا چوکا لگتا کس طرح مجھے نہیں پتا. تو شروع سے ہی نفرت ہے. تو اب ہم جب پڑھتے تھے حضرت نیلوی شاہ صاحب نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جی انہوں نے کھیل ایجاد اس لیے کی جہاد سے روکنے کے لیے. ہم نے اس کے بعد کرکٹ کے قریب نہیں گئے. ایسے شیطان کھیل اور اس کے مفاسد بھی ہیں. تو مولوی صاحب درمیان میں کہتا ہے نا درود پڑھو، ادھر کسی نے کہا چھکا، تو مولوی صاحب جوش میں آیا اور لوگ ممبر پہ بیٹھ کے تھے چھکا، اور مقتدیوں نے دیکھا ادھر لگایا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا چھکا. ایسے بے حیاء سارے دیندار اس میں لپٹے ہوئے ہیں. بہادرو، ہر وہ گیم آج کی جتنی نئی گیمیں آئی، لاہو لاب کم از کم ابس ہے وکلو ابس حرام. جس کھیل میں بندش نہیں، یا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی ٹریننگ کس پر کی؟ مسجد نبوی میں بھی نیزوں کا مقابلہ ہوتا تھا. نیزوں کا مقابلہ سنا ہے، حبشی نیزہ بازی کر رہے تھے. نیزوں کا مقابلہ کہتے ہیں ہماری مسجدوں کا مسجد نبوی والا ماحول بن جائے تو بستروں سے تو نہیں بنے گا، وہاں تو نیزہ بازی ہے، جہاد کی ٹریننگ ہے، مسجد میں جہاد کی تشکیل ہے. تو اس لیے ہر وہ کھیل جو لاہو لاب ہے اس میں جہادی ٹریننگ کے ساتھ اس کی کوئی تعلق کہیں سے بھی نہیں، تو وہ کھیل آبس اور حرام ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ فَإِنْ ذرا ڈھیلی ڈھیلی جی کی ہے. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِ ہو گیا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، نہیں اوپر ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے صالح، کوئی گناہ، فیما طعموا خیال کرنا ہے بیچ اس کے، طعموا جو انہوں نے کھایا. یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اب تک جو شراب پیتے رہے، اب تک جو میسر
وغیرہ کھاتے رہے، اب کیا ہوگا؟ اب تک جو کھایا اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب دیا کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، پیچھ اس کے جو کھا چکے ہیں، اذا متقوا، جب آئندہ کے لیے بچتے رہیں، وآمنوا، اور ایمان پہ رہیں، وعملوا الصالحات، اور کام بھلے کریں، ثم اتقوا، پھر بچتے رہیں، وآمنوا، ثم، پھر اتقوا واحسنوا۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ 3 دفعہ ذکر کیا ہے، اتقوا، 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 ایک ہی آیت میں۔ سوال کیا تھا کہ جن لوگوں نے اس حرمت کے نازل ہونے سے پہلے شراب پی ہے ان کا کیا بنے گا؟ پہلوں کا کیا بنے گا؟ اب جواب یہ ہے، ذرا خیال کرنا کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ان پہ کوئی گناہ نہیں، کس میں؟ فیما طعموا، جو اس حرمت سے پہلے انہوں نے یہ چیزیں استعمال کی، کھائیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اذا متقوا، جب کہ وہ متقی رہے ہوں، پہلے بھی متقی رہے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وآمنوا، اور ایمان لانے والے ہوں، اور عمل صالح کرنے والے ہوں۔ تو اس اتقوا سے تعلق ہے ماضی کے ساتھ، قبل الحرمت۔ ثم اتقوا، دوسرے کا تعلق ہے حال کے ساتھ، کہ اب بچتے رہے اور اب تقوی اختیار کیا، اور تیسرے کا تعلق ہے استقبال کے ساتھ، آئندہ کے لیے بھی متقی رہیں اور بچتے رہیں۔ پہلے بھی متقی رہے، چونکہ حرمت نہیں آئی تھی، تو حرمت جب آئی نہیں تو مکلف ہی نہیں، گناہ بھی نہیں، لیکن دوسرے گناہوں سے بچنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے رہیں، ماضی میں بھی، اب بھی، اور آئندہ بھی۔ تو اس لحاظ سے اتقوا کا فرق آیا۔ ایک دوسرا، تقوی کے بھی درجے، دوسری توجیہ سوال کا جواب، تقوی کے بھی کیا ہے؟ درجے ہیں۔ ایک، تقوی کا درجہ ہے کفر شرک سے بچنا، کبائر سے بچنا، ایک یہ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کہ ہر صغیرہ سے بھی بچنا، کوشش کرنا، صغائر سے بھی بچ جانا، اور تیسرا درجہ ہے ہر اس مباح جائز امر سے بھی بچنا جو اللہ تعالی کی یاد میں آڑ بنتا ہو، اللہ کی یاد میں آڑ بنتا ہو، اس سے بھی بچ جانا۔ تو یہ 3 درجے ہیں تقوی کے، کفر و شرک سے بچ جانا، صغائر کبائر سے بچ جانا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے دین، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے آڑ بنتی ہے، اس سے بچ جانا۔ تو یہاں تقوی کے 3 درجے آئے۔ پہلے اتقوا، پہلا درجہ نیچے لکھا ہے درجہ اولا، ثم اتقوا درجہ ثانیہ، اور ثم اتقوا درجہ ثالثہ، اور اس میں واحسنوا، اسی احسان کی طرف اشارہ ہے۔ مظہری نے یہی بات کی جو میں نے جہاں ذکر کی، قاضی ثناء اللہ صاحب کی یہ بات ہے مظہری کی۔ اور ایک تیسرا جواب ہے، وہ بہت زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ شراب چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اگر یہ بات ذہن میں ہو، جوا چھوڑنا بڑا مشکل ہے اور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ترغیباً تاکید فرمائی ہے،
یہ التاکید للترغیب ہے، کیونکہ اس سے بچنا ذرا مشکل تھا، اور آپ بھی کسی چیز کو جب تاکید کرتے ہیں تو بار بار اس کا تکرار کرتی ہے، تو التکرار للتاکید یا لتاکید الترغیب، یہ تکرار ترغیب۔ اللہ نے فرمایا ہاں گناہ نہیں ہوگا، لیکن آئندہ کے لیے جب آئندہ بچتے رہیں آئندہ بچتے رہیں، یہ تاکید ہے، بار بار اسی چیز کو کہا گیا۔ وَأَحْسَنُوا اخلاص کی ترغیب ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پسند کرتا ہے محسنین کو۔